نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان قرآن حکیم کی معروف ترین آیات جس کا سورہ علم نشرح سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے اے محبوب آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وہ ذکر کتنا بلند اور کتنا بلند کہ جس کی بلندیوں کو کوئی رفعت پا نہیں سکتی، جس کی بلندیوں کو کوئی رفعت پا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا، بلکہ اتنا بھی کیا کہیں، اللہ نے اپنے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، اپنے حبیب کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ ہم اس بلندی ذکر کے حوالے سے کچھ آیات سے استفادہ کریں گے۔ یاد رکھ لیں، ایک بات تو سادہ سی ہے جو سمجھنے کے لیے کی کسی رفعت کی کسی بڑھنے کی، تو پھر ساتھ یہ چیز ہوگی کس کی نسبت، کس سے بلند، کیا کس سے بلند۔ قاضی عیاض اپنی معروف کتاب الشفاء بحقوق المصطفیٰ اس میں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نبوت کے ذریعے آپ کو بلند کیا، ذکر نبوت کے ذریعے آپ کو بلند کیا۔ اگر ہم اس معنی کو لیں
تو اس شرف کے ذریعے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلندی عطا کی گئی کہ جس کے بارے میں یہ تو معلوم نہیں ہوتا کہ کس کے مقابلے میں وہ بلندی ہے، کیونکہ وہ مقام نبوت کی بلندی ہے. ٹھیک ہے. سو اس حوالے سے یہ جاننا چاہیے کہ نبوت کا مقام تو وہ ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں انبیاء علیہ السلام کی نسبت ان کا عدد یہ بیان کیا کہ وہ 1,24,000 ہیں. 1,24,000. ٹھیک ہے. اب اگر تو نبوت کے ذریعے بلند کرنا ہوا تو نبوت میں تو باقی انبیاء بھی ساتھ برابر ہیں، مگر ساتھ یہ چیز جاننے کی ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء پر بھی جو تفوق اور فوقیت حاصل ہے، قرآن کی مختلف آیات سے اس کی 4 جہات نظر آتی. منصب نبوت ہی ہو تو تفوق، فوقیت، برتری 4 مختلف جہات سے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے، ان میں سے وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور وہ بھی ہیں کہ جن کو دوسروں پر درجوں میں بلندی عطا کی. جب رسول کی بات آئے گی، محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی، تو وہ تفاوت جو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء پر عطا کیا گیا، تو یاد رکھ لیں کہ نفس نبوت کے اعتبار سے تو وہ نہیں ہوگا، مگر نبوت کے درجات کی جب بات آئے گی تو سارے انبیاء کو جو مختلف درجات رب قدوس نے عطا کیے، اور جن درجات کے ذریعے ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت عطا کی، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت میں بھی وہ منصب، وہ عظمت اور رفعت عطا کی کہ سارے انبیاء و مرسلین کی نبوت اور رسالت آپ کی نبوت اور رسالت کے مقابلے میں ہیج ہو جاتی ہے، اور آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اور آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. اسی طرح دوسری جہت آ جائے گی. تمام انبیاء و مرسلین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کسی زمانے کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص خطہ ارضی کے لیے، کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص قوم کی طرف. گویا زمانی اعتبار سے اور مقامی اعتبار سے ان کا دائرہ کار محدود رکھا، ان کا دائرہ کار محدود رکھا، کسی قوم کی طرف، کسی علاقے، کسی ملک کی طرف، اس سے آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں. جو نبی تشریف لائے، اپنا عہد مبارک پورا کیا، تشریف لے گئے، نئے نبی تشریف لے آئے، ان کا عہد نبوت، عہد رسالت وہ ختم ہو گیا. یہ سارا کچھ چلتا رہا. پھر ان کی نبوتیں ان اعتبارات سے جہاں زمانہ، ملک اور خطہ کے حوالے سے محدود تھیں، اللہ تعالیٰ نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان عطا کی، آپ ہر مخلوق کے لیے اور ہر زمانے کے لیے نبی بنے. جو آپ خود فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا.
اس میں جن و انس بھی شامل، حیوانات، نباتات، جمادات، سب شامل، سب شامل۔ یہی سبب ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت مرتضیٰ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ میں مکہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو میں نے سنا کہ گلیوں، بازاروں اور پھر پہاڑی علاقوں کے پتھر بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر اللہ کے نبی کو سلام کہا کرتے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں کہ جب میں بچپن میں ان راستوں سے گزرا کرتا تھا تو مجھے سلام بھی انہیں پہچانتا ہوں، میں آج بھی انہیں پہچانتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، جبکہ پہلے انبیاء و مرسلین خاص علاقہ، خاص خطہ، خاص زمانہ، خاص قوم، ان کے لیے نبی ہوتے، اور پھر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ شہادت کے ذریعے تمام انبیاء پر، تمام مرسلین پر فوقیت و فضیلت عطا کی گئی۔ ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے حبیب کونین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ منظر کیسا ہوگا جب ہر قوم میں سے ہم گواہ لائیں گے، ہر امت میں سے ہم گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان تمام پر گواہ بنا کے لائیں۔ مرتبہ شہادت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو افضلیت عطا کی۔ ہر نبی، ہر رسول اپنی اپنی قوم کے لیے، اپنے اپنے خطے کے لیے، اپنے اپنے لیے، آقا صاحب زمانوں کے لیے، ہر نبی فقط اپنی امت کے لیے گواہ، اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان نبیوں کی امتوں کے لیے بلکہ تمام انبیاء پر بھی گواہ، تمام انبیاء پر بھی گواہ۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کیا ہو چوتھی جہت کہ دیگر انبیاء و مرسلین کو جو نبوت عطا کی گئی وہ صرف ان کے امتیوں کے لیے تھی، وہ صرف ان کے امتوں کے لیے تھی، جبکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت اور رسالت عطا کی گئی وہ تمام انبیاء اور تمام رسول اعظام کے لیے بھی تھی، تمام انبیاء اور تمام رسول اعظام کے لیے بھی تھی۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے، اس آیت کو آیت میثاق انبیاء کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے پختہ وعدہ لگا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اور پھر تمہارے پاس وہ نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مصدق لما ما، جو تصدیق کرنے والے ہوں اس کی جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم پر لازم ہے کہ تم اس نبی آخر زمان پر ایمان لے آنا اور ان کے دین کے غلبہ میں ان کی مدد کرنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور رسولوں کے لیے بھی آپ کو نبی بنایا۔
یہ بات سمجھ آ گئی؟ اور پھر یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، مفسرین نے اسی آیت کریمہ کے اگلے حصے کی تفسیر میں اس چیز کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد انبیاء علیہ السلام شاد فرمایا، حَلْ أَخَذْتُمْ أَذَلِكُمْ إِسْرِي، کیا تم میرے اس پختہ عہد کو مضبوطی سے پکڑتے ہو؟ قالوا اقرارنا، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب اقرار کرتے ہو تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی گواہ ہو جاتا ہوں، تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ اس پر گواہ ہو جاتا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے لیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کہ جو کلمات ارشاد فرمائے، اس کا معنی یہ ہے کہ پھر تمہاری نبوت، تمہاری رسالت، ان کا زمانہ ختم، تم پر بھی لازم ہوگا کہ تم ضرور بالضرور اس نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ۔ اور مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سارے نبیوں اور سارے رسولوں پر جس طرح یہ لازم کیا گیا کہ وہ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت پر ایمان لائیں گے، وہاں انہیں یہ حکم بھی دیا گیا، وہاں انہیں یہ حکم بھی دیا گیا کہ وہ اپنی امتوں کو بھی یہ تعلیم دیں گے، اپنی امتوں کو بھی یہ تعلیم دیں گے کہ اگر تمہاری زندگیوں میں وہ نبی آخر الزمان جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہوگا وہ تشریف لے آئیں تو تم ان پر ایمان لے کے آؤ۔ اور ہر نبی اور رسول اپنی یہ تلقین کرتا رہا، یہ تلقین کرتا رہا۔ پھر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی تخلیق میں اولیت دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالوا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوۃ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب عطا کی گئی، کب آپ کی نبوت واجب کی گئی؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی آدم کا پتلا تو بن چکا تھا مگر اس میں روح ابھی نہیں پھونکی گئی تھی۔ ایک اور حدیث ہے، آقا سے پوچھا گیا متی وجبت لک النبوۃ، آقا آپ کب سے نبی؟ حضور نے ارشاد فرمایا وآدم بین الماء والطین، وہ جس مٹی کے گارے سے آدم خاکی کے پتلے کو تخلیق کیا جانا تھا، ابھی اس مٹی اور پانی کا ملاپ بھی نہیں ہوا تھا، اس مٹی میں پانی ڈال کر اسے گوندا بھی نہیں گیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور رفعت ذکر کے حوالے سے چونکہ وقت ہمارا اتنا ہو گیا اور میں کیا کہوں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ ہر کسی کا ذکر رک سکتا ہے، ہر کسی کی یاد ختم ہو سکتی ہے، ایک زمانے میں ہے اگلے زمانے میں نہیں، مگر
جس کا ذکر خود رب قدوس فرمائے، جس کا ذکر خود رب قدوس فرمائے. اور اگر میں یوں کہوں کہ ساری مخلوق تو مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، کل من علیہا فان، اس کائنات ارضی و سماوی میں جو کوئی بھی ہے ہر کسی کو فنا ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جبکہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی ذات وہ باقی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے. وہ باقی کب سے ہے کسی کو معلوم نہیں. وہ جب سے ہے اپنے حبیب پر صلاۃ بھیجتا ہے، اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے، اپنے حبیب کا ذکر کر رہا ہے. وہ کب تک ہوگا کسی کو معلوم نہیں، مگر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بذریعہ صلاۃ یوں ہی جاری و ساری رہے گا. اور اگر یوں کہیں کہ جب مخلوق فنا ہو جائے گی تو اللہ کا ذکر تو رک جائے گا، اللہ کا ذکر تو رک جائے گا کہ کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا باقی نہیں رہا مگر قربان جائے. اے آمنہ کے لال، تیرا ذکر خود رب قدوس کرنے والا ہے، اور رب قدوس ذکر بھی باقی، وہ رب قدوس باقی، تیرا ذکر بھی باقی. گویا سارے ذکر ختم ہو جائیں گے، جس ذکر کو دوام رہے گا وہ ذکر مصطفیٰ ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا مصطفیٰ کا خدا تب بھی ہوگا. اور تب بھی قرآن کی آیت کریمہ کے مصداق ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بطریق صلاۃ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا ذکر بلند کرتا رہے گا، ذکر بلند کرتا رہے گا، ذکر بلند کرتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ.